بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دی ٹری آف احادیث۔ آج ایک نئے اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ طاقتور اور لمبا انسان، ایک ایسا دیو نما شخص جو طوفان نوح سے بچ نکلا۔ طوفان نوح نے دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، اس کے باوجود یہ شخص کون تھا جو بچ گیا؟ اس نے کون سا ایسا کام کیا تھا جو یہ اس طوفان سے بچ گیا؟ اس کا قد کتنا تھا اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور حضرت موسیٰ نے اس کو قتل کر دیا؟ ان سارے سوالات کے جوابات آج آپ کو میں اس ویڈیو میں دوں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس تو ضرور کریں۔ چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا نام تھا اوج بن عنق۔ یہ ایسا شخص تھا جو قوم عمال قوم کا سردار تھا۔ یہ قوم بہت شفاق قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ فطرت کے لحاظ سے وحشی تھے۔ قوم عمال کا اللہ پر بہت کرم تھا۔ ان کا قد بہت بڑے تھے۔ ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا اور اس ایک مرد کے پاس 90 مردوں کی طاقت ہوا کرتی تھی۔ یہ بہت طاقتور اور خوفناک تھے۔ اگر یہ دوسری قوم پر حملہ کرتے تو لوگ پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، کیونکہ ان کی بدنما شکلیں، جسامت اور قد کاٹ کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اوج بن عنق سردار تھا۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا انسان تھا۔ یہ اتنا لمبا تھا کہ جب سمندر پر چلتا تو ڈوبتا بھی نہیں تھا، بلکہ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا اور پہاڑ بھی اس کے سامنے چھوٹے لگتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی ایک شخص تھا، جس کی بیوی شمریزہ تھی۔ اس عورت کے ساتھ جنوں کو پیار ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں اوج بن عنق پیدا ہوا۔ اس کا قد بہت تیزی سے بڑھتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ روایات کے مطابق اس کا قد تقریباً 80 ہاتھ تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں یہ شخص موجود تھا۔ جب حضرت نوح کو کشتی بنانے کے لیے سیگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی تو اس وقت وہ لکڑی لانا بہت مشکل کام تھا، لہٰذا اوج نے حضرت نوح کی مدد کی اور لکڑی کو شام سے اٹھا کر حضرت نوح کی خدمت میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں یہ طوفان نوح سے بچ نکلا۔ لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لے کر آیا۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ کے ہاتھوں یہ قتل ہو گیا، جس کا پس منظر کچھ اس طرح تھا۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظلم و جبر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر ان میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور ہارون جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا، جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ یہ شخص حضرت آدم کے زمانے سے پایا جاتا تھا۔ اس کا قد میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی اور اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھا بھی لیا کرتا تھا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چیونٹیوں کی طرح پیر سے مسل دے، تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ تو کمزور اور ناتوان ہے، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے کی کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی دکھایا کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر یہ دانہ کھا لے تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائے۔
حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ مت بیان کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاز سے بھاگ جائیں گے۔ آپ کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا، اور اوج بن عنق کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم گھبراؤ مت اور جہاز سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ یہ دونوں سردار یوشع بن نون اور کالود بن قطاطہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے، قوم سے کہنے لگے، اے قوم، ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا، ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے غصہ ہو کر اللہ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ القصص حضرت موسیٰ اور ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں پر موجود ہے۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار کرو جب تک حضرت موسیٰ شام میں فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ کی بد دعا سے 40 سال اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ان پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ آپ کا قد بھی 10 گز اونچا تھا۔ آپ نے 10 گز اچھل کر اپنا عصا اتنے زور سے اس کے ٹخنے پر مارا کہ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ کوئی بھی شخص طوفان نوح سے نہیں بچ سکتا تھا، خواہ وہ کتنا ہی طویل قد اور طاقتور کیوں نہ ہوتا۔ لیکن جب حکم ربی ہو تو پھر کوئی بھی کہیں بھی کسی جگہ بھی بچ سکتا ہے۔ اسی طرح اوج بن عنق کا واقعہ درست ہے یا نہیں درست، اس کی کہیں بھی نشاندہیاں تو نہیں ملتی، لیکن قصص الانبیاء میں اس کا واقعہ ضرور موجود پایا جاتا ہے، اور اگر ہم اس سے سبق سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں کہ حالات سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان حالات کا سامنا کرنا چاہیے، پھر آپ کے سامنے بے شک اوج ہی کیوں نہ کھڑا ہو یا فرعون ہی کیوں نہ موجود ہو۔